میں چلو 5000 دے دو چیزیں انسان کی زندگی میں شریعت کے اعتبار سے ماننا یہ لازم ہے. اگر ان دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا بھی انسان انکار کر دے تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. وہ دو چیزیں کیا ہیں کہ اس پوری کائنات میں فائدہ فائدہ سے کہتے ہیں کام کرنے والے اور مشہور ہوتا ہے جس کے کام والا. یہ عقیدہ اور یقین اور ایمان رکھنا کہ اس کائنات میں فائدے حقیقی صرف اللہ ہے اور کوئی فائدے حقیقی نہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے. چاہے تو زہر میں مار دینے کی صلاحیت رکھ دے اور چاہے اسی زہر میں سے مار دینے کی صلاحیت نکال دے. جو تاثیر ہے کسی چیز میں اس تاثیر کا رکھنے والا صرف اللہ ہے. پانی میں تاثیر رکھی ہے کہ پیاس مٹ جائے, روٹی نے تاثیر رکھی ہے کھانا ہو جائے, پیٹ بھر جائے. پانی کی تاثیر کھانے میں نہیں, کھانے کی تاثیر پانی میں نہیں. مؤثر حقیقی اور فائدے حقیقی یہ صرف اللہ ہے. بعض متقدمین علماء کرام نے اس بات پہ بھی منع کیا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے فلاں چیز کھائی اور مجھے نقصان ہو گیا. اس سے بھی بعض صوفیاء اور پرانے لوگوں نے منع کیا ہے کہ نہیں, نفع اور نقصان کسی چیز میں رکھنے والا اور پھر اٹھا لینے والا یہ صرف اللہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے فرشتوں کے ذریعے امداد بھیجی. بدر میں فرشتے اٹھنے لگے. یہ جو ابلیس ہے یہ کہتے ہیں کہ بذات خود بدر کے میدان میں کسی حکومت کے بادشاہ کی شکل میں موجود تھا اور یہ ابو جہل کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میدان بدر میں ایک شام پہلے جہل رہا کسی بادشاہ کی شکل میں, جس نے اس کو کہا تھا کہ تم بھی لے آؤ اپنے قافلے میں, میں بھی اپنا قافلہ لے آؤں گا تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس نے جب فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھا تو یہ ابو جہل کا ہاتھ چھڑا کر یہ بھاگ گیا. اس نے کہا تو کہتا تھا میں انسان لڑوں گا, تو یہاں سے کر ہو جائے. رشتے نازل ہونے شروع ہو گئے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسلمانوں وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم, یہ جو میں نے فرشتوں کا انتظام کیا تھا یا کیا ہے یہ میں نے اس لیے کیا کہ بشریٰ لکم, تمہیں بشارت مل جائے, خوش ہو جاؤ تمہیں بشارت مل جائے کامیابی. کیا امداد آ گیا یہ تمہارے اطمینان جو والے تطمئن قلوبکم بہ, تاکہ تمہارے دل جو ہیں وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں. یہ میں نے اس لیے نازل کیے ہیں
وگرنہ وما ومن نصر الا من عند اللہ، امداد جو ہے وہ تمہاری صرف اللہ کرنے والا ہے، ان کے آنے کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں ہوگی کہ تم سمجھو یہ فرشتے آ گئے تمہیں پتہ ہوگی، نہ یقین تم نے وہی رکھنا ہے کہ فاعل حقیقی بھی اللہ ہے اور مؤثر حقیقی بھی اللہ ہے، مدد اس نے کی ہے، وہ کن کہہ کے مدد کرے، وہ کن کہے بغیر مدد کر دے، وہ ایک فرشتہ بھیج کے مدد کر دے، وہ دشمنوں کے دل ڈھا کے ان کو بڑھا دے، یہ اس کا فرشتے جو ہے نا یہ آ گئے تو یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں کی وجہ سے تم کی، کیونکہ فرشتوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، کسی زمانے میں لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، اللہ مطلب فرشتہ بھی تمہارا کچھ کر سکتا نہیں، وَمَن نَصْرُ نہیں ہے تمہاری نصرت الا من عند اللہ مگر اللہ کے العزیز الحکیم، اور اللہ ہی ہے جو غالب ہے، عزیز اس کو مانا عام لوگ عزت والا، اس کا جو اوریجنل مانا ہے وہ ہے غالب، غالب جو قابض ہے، غالب ہے، غلبہ ہے جس کا، اور عزت بھی اسی کی ہوتی ہے جس کا غلبہ ہو، جو خود محکوم ہے کمزور ہے اس کی کیا عزت ہونی ہے، اس لیے لفظ العزیز بول دیا جاتا ہے، الحکیم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ غلبہ جو میں نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، مدد صرف میرے پاس ہے اور غلبہ بھی میرے پاس ہے، تو یہ کیوں ہے، کسی اور کو میں نے یہ چیز کیوں نہیں دی، اس کی حکمتیں جاننے والا بھی وہ اکیلا ہے، کہتے ہیں کہ شکر کرو اللہ نے ہر چیز اپنے خیال رکھی ہوئی ہے، رزق، عزت، اولاد، صحت، یہ بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بندوں کے ہاتھ میں ایک زکات ہے، زکات ہے، یہ بندوں کے ہاتھ میں، تو زمین کر کے ہم زکات بھی دیتے ہیں، زکات 200 کسی اور دے دے، 200 کسی اور دے، 400، ہمیں اکٹھا 10,000 دینا زکات کروانا پڑتا ہے، ہاں جی کیا 200 کر کے ہم چاہے 20,000 دے دیں، لیکن 20,000 کی رقم نکال کے کسی ایک بندے کو زکات کی مال میں دینا یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ مجھے شکر کرو یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتی تو بھائی بھائی کو ایک لقمہ کھانے کو نہ دیتا، اور آپ دیکھ لیں آج ہو رہے ایسے، جب بھائی لڑتے ہیں تقسیم ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ایسے دشمن ہو، ہمارا تو یہ رویہ ہے کہ بوجھ، انار اور غیبت، بہتان، دشمنی، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، آگے رب بتا ہے یکتا طرفا من الذین کفروا، اور ایک جماعت کافروں کی، اور یکبتہم فینقلبوا خائبین، یہ ہم نے اس لیے بھی کیا تھا کہ کافر جو ہیں وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں، میدان سے وہ واپس رہے، بھاگ، کہتے ہیں کئی میل تک مسلمانوں نے بدر کے میدان میں کافروں کا پیچھا کیا، کئی میل تک، لیکن وہ علماء نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جس بندے پہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس پہ اپنا فضل نازل کروں، اپنا کرم
رحمت نازل کروں. اس کی نشانی اللہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا جو دشمن ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی کانپنے لگتا ہے اس کے نام سے. یہ روشنی انداز جس کو غیر بھی انداز کہتے ہیں کہ دشمن گھر بیٹھے ہی گھبرایا ہوا ہے. اب اللہ مطلب اسی بات کو پھر دہراتا ہے کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ کی زبان سے یہ بات نکلی کہ وہ قوم جو اپنے موسم کے ساتھ، پیغمبر جو ہوتا ہے نا وہ امت کے لیے موسم ہوتا ہے. یہاں پہ میں ایک بات عرض کروں، احسان جو ہے نا، احسان کسی سے احسان کرنا، احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. اگر وہ میرے سے 2 آنے عزت کا حقدار ہے تو میں اس کو 3 آنے عزت دے دوں، یہ احسان ہے. پیسہ زیادہ دے دوں یعنی اس کا جو حق ہے اس سے میں اس کو زیادہ کنٹریبیوٹ کروں، یہ احسان ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومنوں تم یہ جان لو کہ احسان کے بدلے میں میرے پاس احسان ہی ہے. اگر تم احسان کرو گے تو میرے پاس اس کا بدلہ اور کوئی چیز نہیں سوائے احسان کے کہ میں بھی تم پر احسان کروں. تمہارا جنت میں جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ دے دوں، تمہاری پکڑ جو بنتی ہے اس سے میں کم پکڑ کر دوں. تم احسان کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ احسان ہی کروں گا، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. اور جو احسان نہیں کرتا، کسی کو تنگ کرتا ہے تو پھر مقامات عمل ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی تنگی والا سلوک معاشرے میں ہو جاتا ہے. آپ کسی سے زیادتی کریں گے تو کوئی آپ سے زیادتی کر جائے گا. آپ کسی کو کمزور سمجھ کے اس کا مال کھائیں گے تو آپ سے بھی طاقتور لوگ موجود ہیں، وہ آپ کا مال آپ کو کمزور سمجھ کے کھاتے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ بات نکل گئی کہ یہ اچھے بندے ہیں کہ ان کا سلوک اپنے موسم، اپنے پیغمبر کے ساتھ بھی ہے، اس کے دندان مبارک کے کا بھی ہے. اور منہ جو ہے وہ سارا خون میں یعنی خون آلود ہو گیا ہے. یہ اچھے لوگ ہیں کیا جو اپنے موسم سے اس قسم کا سلوک کرتا ہے، کیا کبھی وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ذہن میں خیال زبان سے بات ہے. جو اپنے موسموں کے ساتھ، پیغمبر کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کیا وہ بھی ترقی کر سکتا ہے اور کامیاب ہو سکتا ہے اور فلاح پا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات یہ ہے کہ جو فتح ملی ہے، لیس لک من الامر شیء، یہ چیز اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک بات. دوسری، یہ جو قوم فلاح پائے گی نہیں پائے گی، ان کو ہدایت ملے گی نہیں ملے گی، ان کی توبہ قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ تمہارے مقابلے میں بدل میں آئے ہیں، ان کا جرم معاف ہوگا نہیں ہوگا، ان کو کل کو ایمان کی دولت ملے گی یا نہیں ملے گی. لیس لک من الامر شیء، اس میں میرا پیغمبر تیرا کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ
اللہ کا کیا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب یہ آیت مبنی نا کہ تیرے پاس اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تو اس کو ہدایت دے کہ من احببت جس سے تو محبت کرتا ہے. میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا تہدی من احببت، تو ہدایت نہیں دے سکتا اس کو جس سے تو محبت کرتا ہے کہ جس کو ہدایت نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. مبلغ کا کام، نبی کا کام، امتی جو مبلغ ہیں ان کے کام بات کو پہنچا دینا، جگہ جگہ جا کے بات کو پہنچا دینا. آگے ہدایت کا دینا نہ دینا یہ مبلغ کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. بعض بات معمولی سے بگڑے پہ اللہ زندگی پلٹ دیتا ہے. جب یہ ہے کہ امام کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب کوئی خوشی ملتی ہے نا اس کا دل ہوتا ہے کہ میں اس کو شیئر کروں، لوگوں کو بتاؤں کہ مجھے یہ خوشی ملی ہے. بیٹا پیدا ہوتا ہے، جگہ جگہ بندہ فون کھڑکاتا ہے اور یہ اللہ نے میرے بیٹا دیا ہے. مکان میرا بناتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ ہر بندہ میرا مکان آ کے دیکھے. حالانکہ وہ کسی چیز کا، کسی چھوٹے تحفے کا مکان نہیں ہوتا. جس نے کروڑ یا 50 لاکھ کا مکان بنایا ہے وہ ایک لاکھ کا مکان نہیں ہوتا، لیکن اس کی یہ ذہنیت ہے کہ مجھے خوشی ہے میرا مکان بنا گیا تو ہر بندہ آ کے میرے مکان کو دیکھے. جب کوئی بندہ دیکھنا آتا ہے پھر وہ بات ضرور تک ہر چیز صاف ہو جاتی ہے، یہ چیز ہے یہ اس کی خوشی کی علامت ہے، وہ خوش ہو رہا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، آگے زبر جلدے. ان کا کام تھوڑا چھوٹا تھا، عبداللہ کا تھوڑا لمبا تھا. تھوڑی ایسے ٹکراؤ قسم میں ہوا تھا. میں کیا بات ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، میں پتہ نہیں اللہ نے وہی نازل کر دی ہے کہ لا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اگر یہ آیت نہ ہوتی ہم غلاموں کو کون ہدایت دینے والا تھا؟ پھر تو اللہ کے رسول اپنے قریبی رشتے داروں کو پہلے ہدایت دی جس سے وہ محبت کرتے تھے، جیسے ابو طالب کے بارے میں شکر ہے، دیگر لوگوں کے بارے میں شکر ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا پیغمبر یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا آگے جا کے کہیں، یا میں ان کو عذاب دوں گا. یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، آگے دیکھیں نا اللہ نے اپنے پیغمبر کو بات کی تو بندے کا دل تھوڑا سا گر جاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تیرے اختیار میں نہیں. جنہوں نے تیرے دام شہید کیے ہیں مثال کے طور پر، میں چاہوں تو ان کو معاف کر دوں گا، چاہوں تو میں ان کو عذاب دوں. تھوڑا سا بندہ کا یار اتنا کیا تو ہونا چاہیے تھا، یہ بھی تو مار پیٹ ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا بندہ، یعنی انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بشر ہی ہے نا، بشر استقامت کا بندہ دل تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. ساتھ ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کے دل کو بہار بنا ساتھ ہی تو ایک یہ بات کہتی کہ میرا پیغمبر لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، کہ تیرا اس میں کوئی اختیار نہیں، میں چاہوں تو ان لوگوں کو جو میرے مقابلے میں آئے ہیں. کئی ایسے نہیں ہیں جن کو جو نبی پاک کے مقابلے میں آیا نے باپ کی ہدایت دے دی، ان کو ان کی توبہ کو قبول کر دیا. جس میں ہند عورت تھی، حضرت واشی تھے، یہ ابو سفیان تھے. تو ساتھ ہی اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دے دی. میرا پیغمبر ہاں اتنی بات ضرور ہے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اے بندے چنگے
تھے تو انہوں نے انصاف سے کام لیا کہ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ یہ اپنے موسم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے، انہوں نے اپنے موسم کے دندان مبارک شہید کیے ہیں اور ان کے مقابلے میں لڑائی لڑی ہے اور ان کے ساتھ 70 جو ہیں عہد کے میدان میں صحابہ کرام شہید کیے گئے۔ یہ بھی بعض علماء نے بات کی ہے۔ یہ 72 جو تھے نا قیدی بدر کے، جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی ذاتی رائے کے مطابق فدیہ دے کے ان کو چھوڑ دیا تھا، اور حضرت عمر کی رائے کو نہیں مانا گیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے صرف قتل کرنے کی نہیں تھی، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو رشتہ دار ہے آپ اس کو قتل کریں، جو عمر کی برادری کا بندہ آیا ہے قیدی بن کے وہ مجھے دیں، میں اس کی قتل کروں۔ جو ابو بکر صدیق کی برادری کا آیا ہے وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کریں، وہ ابو بکر صدیق اس کی قتل کاٹے، تاکہ قیامت کی صبح تک دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان کا رشتہ صرف ایمان کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، خون کی بنیاد پہ کھڑا نہیں۔ لیکن نبی پاک نے اس کا نہیں تسلیم کی اور ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا، اور اللہ نے بھی اوپر سے وہی نازل کی۔ دیکھیں یہ حکمت ہی ہے اللہ، ورنہ وہی 2 گھنٹے پہلے بھی آ سکتی تھی، فیصلہ کرنے سے پہلے بھی وہی آ سکتی تھی، صحیح کرے کوئی پابندی تو نہیں ہوتی۔ بعد اللہ نے وہی نازل کر دی کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، اگر آپ میری رائے کا انتظار کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری رائے عمر کی رائے کے ساتھ تھی کہ ان سب کو، اور علماء نے لکھا ہے اگر بدر کے بعد، بدر کی جنگ کے بعد وہ 72 کافروں کو، مشرکوں کو اگر اس وقت قتل کر دیا جاتا تو پورے عرب پہ اتنا روب پڑ جاتا مسلمانوں کا کہ جنگ احد میں وہ نکلنے کے قابل ہی نہ رہتے، اور جب وہ جنگ احد میں نہ آتے تو پھر ہمارے بھی 70 بندے شہید نہ ہوتے۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یہ بندے میرا پیغمبر صحیح نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو ہدایت تو ملنی تو نہیں چاہیے، کیونکہ انہوں نے عدل سے کام نہیں کیا، ظلم سے کام لیا ہے۔ ظلم کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہمارے اردو میں ظلم ہو۔ اردو میں ظلم کے معنی ہوتے ہیں کسی کا حق حاصل کرنا، کسی کا نقصان کرنا، کسی کو مطلب اس کی عزت کے درپے ہو جانا، کسی